شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو سیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ واہ زیادہ ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے نا کہ مشہور ہونے والا یا جسے عوام پسند کرنے لگی ہے کہیں ان کے لیے خطرہ نہ بن جائیں، اس لیے یہ نظر رکھتے ہیں، توجہ رکھتے ہیں۔ اب ایک اللہ کے ولی کو لوگ بڑا پسند کرنے لگے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کو لوگ پسند کرنے لگے ہیں، ہر وقت لوگ جمع رہتے ہیں، تو بادشاہ کو ٹینشن لگ گئی۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ کسی طرح اس کو بدنام کیا جائے، چنانچہ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا۔ اسے کہا کہ ایسی اداکاری کرو کہ اس پر الزام لگ جائے۔ بعض لوگ اداکاری ایسی کرتے ہیں کہ سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے، اداکاری ایسی ہوتی ہے کہ حقیقت جھوٹ لگنے لگتی ہے۔ تو بادشاہ نے اس طوائف سے کہا کہ اداکاری کرو اور اس کو بدنام کر دو۔ لوگ تو 1 منٹ لگاتے ہیں الزام لگانے میں۔ اب حضرت جمعہ کی نماز پڑھ کر سیڑھیاں اتر رہے تھے، ادھر مریدین کا رش تھا، چاروں طرف مریدین جمع تھے۔ ادھر یہ طوائف حضرت کے پاس آ گئی۔ اب اس نے حضرت سے بات اس طرح کرنی شروع کی جس طرح کے بہت جاننے والی ہو۔ سب لوگ جانتے تھے کہ یہ عورت کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے، معاشرے میں کس کام کی وجہ سے یہ جانی جاتی ہے، سب جانتے تھے۔ ایسی عورتیں کسی سے چھپی تھوڑی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ شیشے میں اتار لیتے ہیں، اب تو لوگ اتنے چالاک ہیں کہ چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔ تو اس طوائف نے بھی بات ایسے شروع کی جیسے روز کا ملنا ہو۔ کہنے لگی، حضرت کیسے ہیں، مزاج کیسے ہیں؟ وہ کمر میں درد تھی، اب سنائے افاقہ ہوا یا نہیں؟ اب سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو کچے پکے تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ واقعی حضرت سے کبھی پوچھا تو نہیں کہ رات کہاں ہوتے ہیں۔ اب وہ طوائف کہنے لگی، حضرت رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے، میں جب بازار گئی سودا لینے تو سکے کھوٹے نکلے، مجھے کچھ ضروری سامان لینا تھا، اب پریشان واپس آ گئی ہوں، کیا کروں؟ دکاندار نے سکے لیے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا اور کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت شیخ اس کی بات سن کر ہنسے اور مسکرائے، اور مسکرا کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا کہ میری بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو اصلی لے جا، نقلی دے جا، اور میری پیاری دوبارہ ضرورت ہو تو بھی آ جانا، دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہائے ہائے، ہم تو دشمن کو بھی پکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں، سامنے والا چاہے جتنی مرضی نفرت لے کر آئے، ہمارے پاس نفرت ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں وہ نفرت جو ہے ہی نہیں؟ وہ لوگوں کو دیں کہاں سے؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ کسی کو دیکھ کر اپنا لہجہ نہیں بدلا جاتا، سامنے والا جو مرضی کہتا رہے، ہم کیوں اپنا لہجہ بدلیں؟ ان کی وہ جانے، انہیں وفا۔ حضرت نے کہا کہ بیٹی اور بھی سکے چاہیے ہوں تو وہ بھی لے جانا۔ یہ کہہ کر حضرت پھر سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ عورت کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی رہی، سکتے میں آ گئی، پھر جب ہوش آیا تو دوڑی اور بھاگ کر حضرت کے قدموں میں گر گئی۔ کہنے لگی کہ بابا ایک بات تو بتا کہ تو مٹی کا بنا ہے یا کستوری کا؟ تو کون سی خوشبو سے بنا ہے؟ میں تو تجھے بدنام کرنے آئی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے اپنے مریدین سے مروا دیتے اور مجھے ذلیل کرتے، اور میں وہ عورت ہوں جسے کسی نے بھی کبھی بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا، اپنوں نے بھی رشتے بنانے چھوڑ دیے، جس نے بھی دیکھا نفرت اور حقارت سے دیکھا یا پھر بری نظر سے دیکھا۔ پر تو کس محبت سے بنا آدمی ہے کہ میں گناہوں سے لتھڑی ہوئی تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا۔ پھر اس عورت نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور کہنے لگی کہ ولی والو گواہ رہنا کہ میں نے آج سے اپنا گھر مسجد میں بنا دیا ہے، اب کوئی میرے گھر میں گانے بجانے کی جگہ سمجھ کر داخل نہ ہو، اب یہاں صرف اللہ کی اذان ہوگی۔ فخر جہاں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اب میں فخر جہاں کی بیٹی بن کر دکھاؤں گی۔ تو دوستو، ضرورت صرف لہجہ
لہجے میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کرنے کی ہے. بحث کرنے یا اونچی آواز میں بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بار محبت سے بول کر دیکھیں، اگر دنیا نہ بدل گئی تو کہنا.